تو اللہ کہہ رہا ہے لوٹ آؤ کدھر؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، سب سے بے نیاز، نبیوں سے، رسولوں سے کہتا ہے لوٹ آؤ، آ جاؤ۔ کیا پیار ہے میرا مالک، اس میں کتنی بڑی ہمیں چھوٹ دے رہا ہے۔ ایسی توبہ نہیں مانگ رہا جو لوہے کے اسٹیل کی طرح ہو، جو ٹوٹے نہیں، یا وہ کانکریٹ کی طرح ہو جس میں بجری اور لوہا ڈلتا ہے کہ وہ گرے نہیں، نہیں ٹوٹ سکتی، جیسے کپڑا پھٹ سکتا ہے توبہ بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ تو تمہارے پاس سوئی بھی ہے، دھاگا بھی ہے، تمہارے پاس قرآن بھی ہے، میرا نبی بھی ہے، دوبارہ جوڑ لو، ہم دوبارہ قبول کر لیں۔ سب سے اعلیٰ چشمہ ہے تسنیم، وہ زمین پہ نہیں بہتا، وہ ہوا میں چلتا ہے، اٹکیلیاں لیتا ہو، نخرے کرتا ہو، اور یہاں ہے، یہاں نہیں۔ باقی سارے چشمے زمین پر ہیں، وہ فضا میں، وہ صرف فردوس میں ہے اور پوری جنت میں نہیں۔ ایک صحابی عشاء کی نماز میں شریک تھے اپنے محلے کی مسجد، حضرت معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز میں سورہ کہف پڑھنی شروع کر دی، تو انہوں نے نماز توڑ دی اور پیچھے جا کے عشاء پڑھی اور گھر چلے۔ آپ نے پہلی اور آخری مرتبہ حضرت معاذ کو ڈانٹا، افتان انت یا معاذ، لوگوں کے لیے فتنہ بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اس سے آسانیاں پیدا کر، اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے کو ایک مادی شکل دی، پھر کہا خود معاف کرنے کو چمٹ جا، تو اللہ نے حف کو ایسے دکھایا، کہا اس کو نافرمانوں سے درگزر کرو، اب کرو تبلیغ، دیکھو کیسے اندر جاتی۔ بسم اللہ الرحمن۔ قرآن پاک میں ایک کم 90 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو پہلا یا ایھا الذین آمنو ہے، لا تقولوا راعنا لیکن قولوا انظرنا، سورہ بقرہ یا آل عمران ہے۔ یہ آخری یا ایھا الذین آمنو ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے یہود کو پکارا یا ایھا الذین ہادو، یا ایھا الذین آمنو نہیں فرمایا۔ نصارہ کو پکارا یا اہل الکتاب، اس میں یہود بھی آ گئے، یا ایھا الذین آمنو نہیں فرمایا۔ اس قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یہاں بھی آمنو کا لفظ آ سکتا تھا، نہیں لگا، صرف اس امت کے لیے یا ایھا الذین آمنو۔ کتنا بڑا اعزاز، اور ایک کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنو۔ کوئی تفریق کی ہے کہ اس میں سے شرابی، جواری، زانی، سودی، سود خور الگ ہو جائیں؟ صرف یہ جو نیک بچے ہیں، نیک علماء ہیں، بس صرف یہ، بلکہ سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ بولو۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر مسلمان واجب الاحترام ہے، قابل الاحترام ہے، واجب الاحترام، تو اس کے اندر ایمان ہے۔ ہاں، میرے سگے چچا زاد بھائی تھے میاں خضر حیات، 41 سال کی عمر میں فوت ہو۔ 1983 میں میری شادی ہوئی، جون میں، اور وہ دسمبر میں فوت ہوئے۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی جمعہ نہیں، صرف 2 عیدیں، یا جب کبھی میں نے ان کو کھینچا، بھائی چلو نماز پڑھیے، تو میرے شرم میں آ کر انہوں نے نماز پڑھی۔ ایک دن میں ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ خود گاڑی چلا رہے، جیپ تھی ان کے پاس، جیپ چلا رہے تھے۔ اس سے کہنے لگے طارق میاں، میں آج تئیں قبلے منہ کر کے تھوکیا نہیں۔ وہ مجھے ایسے ہلا دیا،
میں نے آج تک کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں. تو کبھی خیال آیا وہ اتنا غافل مجھ سے کہتا ہے میں کبھی قبلے منہ کر کے تھوکیا. اس لیے ہر مسلمان واجب الاحترام. قابل کا مطلب تو یہ ہے کہ کرو یا نہ کرو، واجب فرض ہے. اچھا برا جنت دوزخ تو اوپر والے نے فیصلہ کیا. اے ایمان والو سبحان اللہ، کیا میرے رب نے کمال کیا. کسی امت کو یہ اعزاز نہیں پوچھا. اور آخری بات کی ہے توبہ کرو توبۃ نصوح. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ لوٹ آؤ. کیا خوبصورت لفظ، آ جاؤ. یہ ہے تعال. اس میں نہ کوئی انتظار کا معنی ہے نہ کوئی جذبات. جسویں پارے میں جاؤ ارجعی الی ربک، لوٹ آؤ. توبو، لوٹ آؤ کدھر؟ اللہ کی طرف. لوٹ آؤ میں کیا ہوتا ہے؟ انتظار ہوتا ہے. آ جاؤ میں انتظار کا مطلب نہیں پایا جاتا. تو اللہ کہہ رہا ہے لوٹ آؤ کدھر؟ اللہ کی طرف. اللہ کو ہماری ضرورت ہے، اس کو تو فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِ. سب سے دینے والے نبیوں سے رسولوں سے کہتا ہے لوٹ آ جا. کیا پیار ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے. عربی ذوق پیدا کرو گے تو یہ مزہ لو. اب جو میرے اندر کیفیت ہے تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. لوٹ آؤ سبحان. اور پھر ایک اتنی بڑی گنجائش دی ہے توبۃ نصوحا. ایک تو ترجمہ ہے جو ساری تفسیروں میں ہے کہ پکی توبہ کرو. بہت پرانی بات ہے، میں نے یہاں اسی آیت پر بات کی تھی. ناصح خیرخواہ کو کہتے ہیں اور ناصح درزی کو کہتے ہیں. من صحا سوئی کو کہتے ہیں، ابرہ بھی کہتے ہیں، من صاحب کہتے ہیں. تو خیرخواہی کے معنی میں کیسے چلا گیا کہ اگر درزی کی خیرخواہی نہ ہوتی تو ہم یہاں بیٹھے ہوتے. درزی کتنا خیرخواہ ہے کہ اس کی خیرخواہی کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے. تو ناصح خیرخواہ کون؟ درزی سے خیرخواہی کا معنی آیا ہے. کپڑے کو کپڑے سے سوئی کے ذریعے سے جوڑنے والے کو ناصح کہتے ہیں. تو اللہ اور بندے کو جوڑنے کے لیے جو سوئی دھاگا ہے وہ میرے نبی کا دین ہے یا میرے نبی کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور معنی بھی پایا جاتا ہے جو بہت بڑی تسلی ہے. جو کپڑا سل جاتا ہے وہ پھٹتا بھی ہے کہ نہیں؟ پھٹتا ہے نا. کبھی یہ دروازے کے ہینڈل کے ساتھ اٹک کے پھٹ جاتا ہے، کبھی گاڑی کے دروازے میں آ کے پھٹ جاتا ہے، کبھی ویسے وہ سیدھا ہو کے پھٹ جاتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ سیدھے. نصوحہ میں بہت بڑی تسلی ہے کہ یہ توبہ ٹوٹے تو پھر جوڑ لینا، ہم قبول کر لیں. ایک فن ہے رفو کرنا، جانتے ہو؟ وہ اس طرح دھاگوں کو ملاتے ہیں کہ دور سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ یہاں سے پھٹا ہوا ہے. تو میرا مالک اس میں کتنی بڑی ہمیں چھوٹ دے رہا ہے. ایسی توبہ نہیں مانگ رہا جو لوہے کے اسٹیل کی طرح ہو جو ٹوٹے نہیں، یا وہ کانکریٹ کی طرح ہو جس میں بجری اور لوہا ڈلتا ہے کہ وہ گرے نہیں. ٹوٹ سکتا.
جیسے کپڑا پھٹ سکتا ہے توبہ بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو تمہارے پاس سوئی بھی ہے، دھاگا بھی ہے، تمہارے پاس قرآن بھی ہے، میرا نبی بھی ہے، دوبارہ جوڑ لو، ہم دوبارہ قبول کر لیں. تو شیخ رمزی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے لئے کہ یہ تم نے کسی تفسیر میں پڑھا ہے؟ تو ویسے ہی لفظ کے معنی سے قرطبی والے نے یہ سارا لکھا ہے. پھر میں نے قرطبی دیکھی تو اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا. تو یہ میرے مالک کا کرم اور فضل ہے. اگر آپ کو مناسبت ہو جائے گی نا لغت سے، آپ کو تفسیروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، لفظ خود بولے گا. کہیں دیکھ ہم کوئی عرب تو ہیں، اگر مجھے جیسے میں شکر ہے اللہ نے مجھے دنیا میں کھرایا، شکر گزار. میں رائمنڈ میں ہوتا مدرس تو مجھے کتابیں یاد ہوتی، میری عربی بہت عالی شان ہوتی. لیکن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دیکھو جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اس کو جب تک اللہ کے نام پر قربان نہیں کرو گے قرب نہیں ملے گا. تو مما تحبون ہر ایک کا ایک ہوتا ہے. مما تحبون ہر انسان کا الگ ہے. ذمہ دار کا مما تحبون اور ہے، تاجر کا اور ہے. ہر ایک کا مما تحبون الگ الگ ہوتا ہے. میری جو مطلب زندگی جوانی کا پیک لگا وہ علم پر لگا. میرا مما تحبون علم تھا، اور شاید ہی اس دور میں کوئی ایسا ہو جس نے کتابیں حفظ کی ہوں پڑھنے کے دوران. میں کوئی نفی تو نہیں کرتا ہوں، لیکن علی العموم بات کرتا ہوں، شاید ہی کوئی ہو. تو یہ میرا جنون تھا، مجھے وہ قربان کرنا پڑا کہ مجھے وہ رائمنڈ کے ماحول سے نکال کر عبداللہ صاحب نے ذمہ داروں کی جماعت میں جوڑ دیا. اور پھر وہ اللہ نے مجھے اس کے ثمرات دکھائے، اثرات دکھائے کہ 6 بر اعظم میں اللہ نے میری آواز کو پہنچا دیا. تو میرا مالک یہاں تسلی دے رہا ہے کہ توبۃ النصوحہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میرے بندو کہ یہ پھر ٹوٹ نہیں سکتی. کتنی بڑی تسلی ہے، کتنی بڑی. ٹوٹ جائے آ جاؤ کہو یار ہم معاف کر. اس آیت مبارک عسیٰ ربکم ان یکفر، کفر کسے کہتے ہیں؟ چھپانا. وہ عفو ہے، واعف عنا. یکفر ہے نام و نشان مٹا دے. کتنی بڑی تسلی. عسیٰ اللہ کے لیے یقین ہوتا ہے، ہمارے لیے ہوتا ہے شاید کے معنی. گناہ کے غلطی کے نشانات پڑے ہوں اور اوپر سے اس کو چھپا دیا جائے، یہ عفو ہے. یہ کیس کسی وقت بھی اللہ کھول سکتا ہے. اللہ تو خیر ہر کیس کھول سکتا ہے. ایک ہوتا ہے تکفیر، صاف یکفر، دھو کے رکھ دو، تمہارے گناہوں کے نشان مٹا دوں. کیا اللہ ہے یار، کیا بات. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. انہار دریا کو، نہر دریا کو کہتے ہیں. اب لوگ نہر کو اردو میں لے جاتے ہیں. سب نے جو ترجمے کیے ہوئے ہیں انہوں نے بھی نہریں بہتی، نہریں بہتی، نہریں بہتی. اور جب کوئی بیان بھی کرتا تو کہتا نہریں بہتی. نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اس کے نیچے دریا بہتے ہیں.
نہریں نہیں، وہ باہر سمندر کو کیسے؟ اللہ نے کہیں بھی جدول نہیں کہا دریا، ایک جگہ اللہ نے کہا ہے تجری تحتہا الانہار، باقی ہر جگہ من تحتہا الانہار۔ پانی اصل میں استعارہ ہے حسن کا، خوبصورتی کا۔ پانی نہ ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی، میری کیا کیفیت ہوگی، ہمارے کپڑے کیسے ہوں گے، ہمارا چہرہ کیسا ہوگا، ہمارے جسم سے خوشبو کیسی آئے گی۔ لوگ بلوچستان کیوں نہیں جاتے؟ وہاں بھی پہاڑ ہیں۔ مری کیوں جاتے ہیں؟ ناران کیوں جاتے ہیں؟ کاغان کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پانی ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں کی درزوں میں مٹی نہیں ہے، جن پہاڑوں کے اندر مٹی نہ ہو وہ کالے سیاہ رہتے، جن کے اندر مٹی ہو اس میں سے پھر اللہ سبزہ اگاتا ہے، چشمے نکالتا ہے۔ تو پانی حسن کے لیے لازم ہے، جیسے زندگی کے لیے روح لازم ہے۔ تو اس لیے من تحتہا الانہار، اور ایک جگہ مبالغے کے ساتھ ہے تحتہا الانہار، سورہ توبہ میں ہے۔ پانی خوبصورتی بتاتا ہے، اس لیے اللہ کا تحتہا الانہار، من تحتہا الانہار، عیون کیا ہے، یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا عینا یشرب بہا عباد اللہ ویفجرونہا تفجیرا۔ اسے اپنے ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ ٹوٹیاں وہاں پڑی ہیں، تمہارے پاس تو نہیں آئیں گی نا، تمہیں جانا ہے، لیکن وہ ساتھ چلیں گے۔ سب سے اعلیٰ چشمہ ہے تسنیم، وہ زمین پہ نہیں بہتا، وہ ہوا میں چلتا ہے، ہوا میں، وہ سنام سے ہے۔ اونٹ کی کوہان کو سنام کہتے ہیں، تو وہ اس طرح چلتا ہے، اٹکیلیاں لیتا ہو، نخرے کرتا ہو، اور یہاں ہے، یہاں نہیں۔ باقی سارے چشمے زمین پر ہیں، وہ فضا میں، وہ صرف فردوس میں ہے اور پوری جنت میں نہیں۔ اللہ کے نبی آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے۔ مختلف قسم کے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے مجاہدے، جبکہ میرے نبی کا عمل دیکھ لو کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما۔ جب تک وہ کوئی نافرمانی نہیں، آسان، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ ایک صحابی عشاء کی نماز میں شریک تھے اپنے محلے کی مسجد، حضرت معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز میں سورہ کہف پڑھنی شروع کر دی، تو انہوں نے نماز توڑ دی اور پیچھے جا کے عشاء پڑھی اور گھر چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا یہ منافق ہے، صاحبان کا۔ تو بات اللہ کے نبی تک پہنچی، آپ نے فرمایا کیا ہوا تھا تجھے؟ کہ یا رسول اللہ، ہم اونٹ چرانے والے لوگ سارا دن تھکا کے آتے ہیں، اور یہ معاذ نے سورہ کہف شروع کر دی، ہماری کہاں ہے ہمت کہ ہم کھڑے ہو کے سنتے؟ آپ نے پہلی اور آخری مرتبہ حضرت معاذ کو ڈانٹا، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، تم سبح اسم ربک الاعلی پڑھ، هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھو، والشمس وضحاہا پڑھو، عشاء کی نماز کے لیے فرمایا۔ تم لوگوں کے لیے فتنہ بننا چاہتے ہیں؟ الا اختار ایسرا، تو اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند فرمایا، اس سے آسانیاں پیدا کر۔ ساتھی بیٹھے تھے، ایک نے سادہ پانی پیا، تو کیوں؟ ہیرو کا نفس کو مار رہا ہوں۔ تو ایک ہمارے ساتھی تھے صلاح الدین، فوت ہو گئے، کہنے کہ پھر شکر تو نہیں نکلے گا جب تک ٹھنڈا پانی نہ پیے۔ ان پڑھ تھا، بہت پیاری باتیں کرتا تھا، فوت ہو گیا بیچارہ۔ سو اپنے اوپر خواہ مخواہ کا مجاہدہ مسلط کرنا۔ اور پھر اگلی بات، من تکمل نفسہ،
اپنے لیے کبھی کسی سے چھوٹا بن جانے میں بڑا بننا چھپا ہوا ہے۔ آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا، پیسے سے مالدار بنتا ہے۔ بڑا کس چیز سے بنتا ہے؟ صفات سے بڑا بنتا ہے، صفات سے۔ پیسے سے ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی، کہتے ہیں کیا مطلب کہ بڑا مال والا ہے۔ اللہ سے مانگو اللہ تمہیں بڑائی دے صفات کے ساتھ، تم اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہو صفات کے ساتھ۔ پھر نہ کبھی خادم نہ کسی عورت کو اپنے ہاتھ لگائے۔ پھر خذ العفو، یہ آیت بڑی عجیب جگہ پر آئی ہوئی ہے۔ یہ میری 3 انگلیاں دیکھو، یہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، خُذِ الْعَفْوَ، یہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ دعوت کے کام کو یہ میں کپڑے پہنا رہا ہوں، یہ کرتا ہے، یہ شلوار ہے، یہ ہے بیچ میں خُذِ الْعَفْوَ۔ خود مادی چیز کے پکڑنے کو کہتے ہیں، قرآن پکڑ لو۔ مانوی چیز کے پکڑنے کے لیے خود نہیں، تمسک ہے، فاستمسک بالعروۃ الوثقی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تمسک ہوتا ہے مانوی چیزوں کے لیے جو نظر نہ آئے، خود ہوتا ہے مادی چیزوں کے لیے جو نظر آئے۔ یہاں اللہ کہہ رہا خذ العفو، مانوی چیزوں کے لیے خود نہیں ہوتا ہے، تمسک ہوتا ہے، مادی چیزوں کے لیے خود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے کو ایک مادی شکل دی، پھر کہا خود، معاف کرنے کو چمٹ گیا، سبحان۔ پھر کہا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، دعوت دے بھلائی کی۔ پھر کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور درگزر کر مشرکین سے۔ تو اوپر بھی اخلاق ہیں، نیچے بھی اخلاق ہیں، درمیان میں دین کی دعوت ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو یہ دعوت کپڑوں کے بغیر ہے، کوئی قبول کرے گا؟ سارا حسن کپڑے میں ہے، ننگے پن میں نہیں ہے۔ خوبصورتی ننگے پن میں نہیں، لباس میں۔ اللہ نے اوپر بھی اخلاق اور نیچے بھی اخلاق، درمیان میں تبلیغ۔ تو اللہ نے عفو کو ایسے دکھایا کہ اس کو پکڑ خود، فَأَخَذَهُ أَخْذَةً رَابِيَةً فَأَخَذْنَاهُ